بنگلہ دیش میں تمام سکولز اور کالجز بند ہو چکے ہیں اور ہزاروں اسٹوڈنٹ سڑکوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس نے روڈز، ہائی ویز اور ریلوے تک کو بلاک کر دیا۔ بنگلہ دیش کی آرمی اور پولیس ان اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے پورے ملک میں انٹرنیٹ سروسز کو بھی بند کر دیا ہے اور ملک میں کرفیو ڈکلیئر کر دیا ہے اور کئی جگہوں پر اسٹوڈنٹس پر ڈائریکٹ گولیاں بھی چلائی گئیں، جس وجہ سے 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے اپنی جان گنوا دی اور کئی زخمی ہوئے اور آخر میں اسٹوڈنٹس نے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کے گھر پر اٹیک کر دیا۔ لیکن آخر بنگلہ دیش میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دوستو، بنگلہ دیش میں یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے 5 جون 2024 کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد، جب کورٹ نے بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم پھر سے بحال کر دیا۔ اس کے بعد ملک میں ہر طرف پیسفل پروٹیسٹ شروع ہوئے، لیکن کیونکہ بیچ میں عید کی چھٹیاں آنی تھیں، اس لیے ان پروٹیسٹ کو کینسل کر دیا گیا اور پھر عید کے بعد یہ پروٹیسٹ دوبارہ شروع ہوئے اور اس بار یہ زیادہ سیریس ہو گئے۔ پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس نے روڈز، ہائی ویز اور ریلوے تک کو بلاک کر دیا اور ڈیمانڈ کی کہ اس کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے۔ ایکچولی بنگلہ دیش میں جابز کا ایک کوٹا سسٹم ہے جس کے مطابق کنٹری کی 56% جابز ریزروڈ ہیں سوسائٹی کے الگ الگ سیکشنز کے لیے۔ اس 56% میں سب سے بڑا کوٹا ہے 30% فریڈم فائٹرز کا، اور اس کے برعکس عام لوگوں کے لیے صرف 44% جابز ایسی ہوتی ہیں جو میرٹ پر ہوتی ہیں۔ پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس اس کوٹا سسٹم کے خلاف تھے۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی گورنمنٹ ہے جس کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے شاطرہ لیگ، جس نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس پر ڈیفرنٹ جگہوں پر اٹیک کیے۔ بنگلہ دیش گورنمنٹ نے 7000 ملٹری ٹروپس اور پولیس کو ان اسٹوڈنٹس سے نپٹنے کے لیے بلایا۔ پولیس نے اسٹوڈنٹس پر اسموک بام، ربڑ بلیٹس اور کچھ جگہوں پر ڈائریکٹ بلیٹس فائر کر دی، جس وجہ سے 200 اسٹوڈنٹس کی جان گئی اور کئی زخمی ہوئے۔ اسی دوران بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، کیا اگر فریڈم فائٹرز کے بچوں کو جابز نہیں دی جائیں گی تو کیا رضاکاروں کو دی جائیں گی؟ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس غصے سے پھٹ پڑے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رضاکار اور فریڈم فائٹرز کون تھے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا بنگلہ دیش کی ہسٹری میں۔ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے ایسٹ پاکستان اور موجودہ پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کو انڈیا نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ ان دونوں میں کافی ڈسٹینس تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی سارے ڈفرینسز بھی تھے، جس میں سب سے بڑا ڈفرینس لینگویج کا تھا۔ اس ٹائم پر عوامی لیگ پارٹی ایسٹ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، جبکہ ویسٹ پاکستان میں کئی ساری چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز تھیں۔ اس ٹائم پر پاکستان میں مارشل لا چل رہا تھا اور جنرل یحییٰ خان اس کے ہیڈ تھے اور ان کی ذمہ داری تھی پاکستان میں جنرل الیکشنز کرانے کی۔ جب الیکشنز ہوئے تو عوامی لیگ پارٹی نے ایسٹ پاکستان کی 169 میں سے 167 سیٹس حاصل کر لیں، کیونکہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس ہی 300 تھیں، اسی لیے عوامی لیگ پارٹی پورے پاکستان میں آسانی سے گورنمنٹ بنا سکتی تھی۔ لیکن جنرل یحییٰ خان ایسا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عوامی لیگ پارٹی کو گورنمنٹ نہیں بنانے دی۔ اس وجہ سے ایسٹ پاکستان میں ایک عوامی تحریک شروع ہوئی۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے ایک جلسے میں پاکستان سے علیحدہ ہونے کا بھی اظہار کر دیا۔ اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ایسٹ پاکستان میں ایک ملٹری آپریشن شروع ہوا، جس کا مقصد تھا ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے سے روکنا۔ بنگلہ دیش کی عوامی تحریک 9 مہینے تک چلتی رہی۔ اسی دوران کچھ ملٹری ٹروپس نے مل کر اپنی ایک فورس بنا لی جن کا مقصد تھا پاکستان سے آزادی، جنہیں بنگلہ دیش کے لوگ فریڈم فائٹرز کہتے ہیں۔ اسی دوران لوگوں کا ایک اور گروپ بھی تھا جو ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا، جن کو رضاکار کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے غدار۔ فائنلی جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تو شیخ مجیب الرحمان اس کے پریزیڈنٹ بنے اور انہوں نے 30% کوٹا فریڈم فائٹرز کو دے دیا، کیونکہ انہیں کی مدد سے وہ آزاد ہوئی تھی۔ پھر کچھ سالوں بعد 1997 میں اس کوٹا میں فریڈم فائٹرز کے بچوں کو بھی شامل کر دیا گیا اور پھر 2010 میں فریڈم فائٹرز کے گرینڈ چلڈرنز کو بھی یہ کوٹا دے دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں عام لوگوں کا کوٹا صرف 44% تھا اور وہ بھی پاپولیشن کی وجہ سے کم پڑ رہا تھا، اور ایسے میں اسٹوڈنٹس کو کافی برا لگ رہا تھا کہ ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی 44% کوٹا میں نہیں آتے اور یہ فریڈم فائٹرز کے پوتے پوتیاں
بغیر کچھ کیے جابز حاصل کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا یہ پروٹیسٹ وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرنے لگا اور جب حالات گورنمنٹ کی بس سے باہر ہو گئے، پھر 21 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے اس کوٹا سسٹم میں بڑی تبدیلیوں کا آرڈر دے دیا، جس کے بعد میرٹ کا کوٹا 44% سے بڑھا کر 93% کر دیا گیا اور فریڈم فائٹرز کا کوٹا 30% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد اسٹوڈنٹس کافی خوش ہوئے، لیکن پروٹیسٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کچھ ڈیمانڈز رکھی، جو تھی کہ اریسٹ کیے ہوئے اسٹوڈنٹس کو فوراً رہا کیا جائے اور اسٹوڈنٹس پر اٹیک کرنے کا آرڈر دینے والی شیخ حسینہ پرائم منسٹر کی کرسی سے ریزائن کرے۔ لیکن جب شیخ حسینہ نے پرائم منسٹر کی کرسی نہیں چھوڑی تو اسٹوڈنٹس نے پرائم منسٹر کے گھر پر اٹیک کر دیا، مگر اٹیک سے پہلے ہی شیخ حسینہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئی تھیں، جس کے بعد اسٹوڈنٹس نے اپنا پروٹیسٹ ختم کر دیا اور اب بنگلہ دیش میں نیو الیکشنز ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں۔